کتاب کے اوپر بہت بڑا سا لکھا گیا ہے 50 لاکھ روپے کے انعامات. ایسے اس کو ہم دیں گے کیش نقد اور نوٹ بھی کورے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ادھر ہی دیں گے موقع کے اوپر. یہ جو 10 کالم ہے نا نام پتہ وغیرہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنے موبائل سے فوٹو بنا کے آپ ہمیں بھیج دیں. یعنی اس ساری کاروائی میں آپ کا ایک ٹیڈی پیسے کا خرچہ نہیں. 50 لاکھ تو کم سے کم ہے. دیکھیں پہلا پرائز ہم نے 20 لاکھ رکھا ہے. کیا بچے کیا بچیاں کیا بڑے آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں, آپ کے بزرگ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ آپ کی ظاہر ہے علمی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا, فائنینشلی طور پر بھی آپ کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے انعامات جیت کر. انڈیا سے کچھ مسلمانوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے. میں نے کہا جی ویزا آپ لگوا لیں, آپ کے رہنے کا کھانے پینے کا آپ ہمارے مہمان ہوں گے وہ ہم بندوبست کریں گے. کینیڈا سے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم نے شمولیت کرنی ہے. یہ چندہ ہم لے نہیں رہے, جیب سے پیسے دے رہے ہیں اور کوئی اس میں ہڈن فلاں چیز صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا کام. اس کو ہم سیرت النبی کو اور تغرل بنائیں گے. ہر جگہ پہ ہم نے جا کے یہ کوئز کرانے ہیں. آگے جا کے اس کی رقم ہم 50 لاکھ سے کر رہے ہیں 1 کروڑ. السلام علیکم ناظرین, نئی بار ڈیجیٹل میں خوش آمدید. ناظرین اس وقت میرے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو شاید دنیا میں اس جیسی آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. آپ نے بڑی بڑی کتابیں مارکیٹ میں دیکھی ہوں گی جس کے اندر آپ کو پیسہ کمانا سکھایا جاتا ہے, موٹیویٹ کیا جاتا ہے, مختلف اس طرح کی آپ کی زندگی اگر آپ اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کر رہے ہوتے ہیں یا بہت پیچھے محسوس کر رہے ہوتے ہیں, وہ کتابیں پڑھ کر آپ کے اندر موٹیویشن آتی ہے, آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ ایک تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں گے. اس کے علاوہ اس کتاب کو پڑھنے اور یاد کرنے کے بعد جو ہے آپ انعامات بھی جیت سکتے ہیں. وہ انعامات کیسے جیتیں گے آج ہم ان کی مصنف رائے منظور ناصر صاحب کے پاس موجود ہیں. یہ ماشاءاللہ سے کمشنر ہیں حکومت پنجاب کے. باقی معاملات جو ہیں اس کتاب کے بارے میں نہیں سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, جزاک اللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اپنے وقت کا, اور بہت بہت شکریہ اتنا قیمتی تحفہ ہم پوری دنیا کو دینے کا. تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس سے لوگ علم کے ساتھ بھی فائدہ حاصل کر سکیں اور پھر پڑھنے اور یاد کرنے کے بعد پیسوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں. تو کیسے آئیڈیاز ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا کردار ہے نا, خاص طور پہ پاکستان میں جو ہم مسلمان ہیں میرے سمیت, وہ اس طرح کا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے رسول جو ہے وہ رسولوں کے بھی سردار ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی کچھ تو میچ ان کے ساتھ چیز کرنی چاہیے نا, کہ یار ہم اس رسول کی امت ہے تو ہمارا کردار اس طرح ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا جو چیزیں برائیاں آپ سوچ سکتے ہیں, جھوٹ فراڈ غیبت 2 نمبری رشوت سفارش ملاوٹ اچھا ریاکاری, وہ ساری کی ساری آپ کو ایک محلے یا ایک دفتر یا ایک بازار میں مل جاتی ہیں. یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھا نا, کہیں کسی قوم میں لوط کا فعل آ گیا, کسی میں ناپ تول میں کمی آ گئی, اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. یہ تو صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہماری شکلیں بندر اور سور کی نہیں بن گئیں. یہ بندر سور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے بنا دی انسانوں کے. اچھا, اور ہمیں اللہ نے اس طرح کی تباہی یا جیسے ہے نا کہ بستیاں الٹ دی زمین ان پہ, وہ ابھی تک نہیں ہوا. لیکن میرا اب یہ تھا کہ یہ تو چلیں ایک دکھ درد ہے کہ یہ ایک سچویشن ہے, اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے. انفرادی سطح پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ واشنگ مشین ہے. جیسے واشنگ مشین میں ہم گندے کپڑے ڈالتے ہیں وہ دھو کے نکالتی ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کو ادھر سے شروع کریں اور آخر تک پہنچیں اور آپ کے کردار پہ اثر نہ پڑے. اور ہم نے کوئی لمبا ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا. صرف 1 سال کے اندر انشاءاللہ اسی معاشرے میں جہاں پہ یہ 2 نمبری اور دغا بازی اور بالکل مطلب ہمارا تو آخری سطح پہ چلے گئے نا. ایسے ہم کو دوست بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار ہمارا 10 سال کا بچہ جھوٹ بولتا ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست ہیں, بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, وہ کہتا نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے. وہ کہتا نہیں میرا 3 سال کا بچہ جھوٹ بولتا ہے. یعنی ہمارے 3 سال کے بچے کو پتہ ہے کہ بلیک میلنگ کیسے کرنی ہے, وہ پیسے اس وقت مانگتا ہے جب مہمان بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہم نے سکھایا ہے نا اس کو. اور ہمیں صرف دیکھیں نا ہر جگہ پہ کیا ہے, کامیابی ایک ہی ہے کہ پیسے زیادہ کہاں سے کمانے ہیں. میں نے اس میں ایک چیپٹر لکھا ہے حلال حرام پہ. دیکھیں نا اگر میری کوئی جاب لگتی ہے یا میں کوئی بھی کام کرتا ہوں دنیا میں نے 10 لاکھ سے کاروبار شروع کرنا ہے تو مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے پیسے کہاں سے, مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ حلال ہیں یا حرام کے ہیں. اور اگر ذرا سا شک بھی پڑ جاتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک کام کرتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتاب لکھتے ہیں. کتاب کا بھی میرا یہ تھا کہ میں کوئی بنی بنائی کتاب ریکمینڈ کرنا چاہ رہا تھا. اس کے اپنے مسائل تھے, کسی کے 7 جلدیں ہیں, 6 جلدیں ہیں, 5 جلدیں ہیں. پھر ابھی شمبا 2 شمبا سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے. عام بندہ بیچارہ سوار منگل کہتا ہے, ان کی زبان اور ہے اس کی اور ہے. مطلب وہ یہ سارا زور اس پہ کہ مشکل الفاظ استعمال کر کے یہ ثابت کیا جائے کہ علم بہت زیادہ ہے. بھائی علم تو وہ ہے نا جو آپ کی بات, میرے ذہن میں تھا 4 جماعتیں پڑھا ہوا بندہ جو سادہ شخص اردو پڑھ لیتا ہے نا,
انشاءاللہ اس کتاب میں ایک ورڈ اس کو نہیں ملے گا جو مشکل ہوگا۔ اچھا ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک کام کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اب اسی نے ہی سب کچھ کرنا ہے؟ اگر آپ کا تھوڑا سا اگر ماضی میں جائیں تو آپ نے 2 مساجد تعمیر کروائیں، 100 ایسی کتابیں بیان کروائیں جس کے اندر کچھ ایسے الفاظ تھے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح درست لکھا نہیں گیا تھا، پاکستان کا نقشہ جہاں پر صحیح نہیں تھا، اس کے بعد پھر یہ تیسرا سٹیپ آپ نے لیا، تو یہ ایک ہی شخص پہ کیوں سارا بوجھ جو آ جاتا ہے؟ نہیں، بہت لوگ کام کر رہے ہیں آنیسٹلی، مطلب ہماری ایک اوور آل کمزوری ہے مسلمان امت کی اور پاکستان میں بھی کہ ہم اپنا اچھا فیس لوگوں کے سامنے نہیں لے کے جاتے۔ آپ مطلب جہاں برائیاں ہیں وہاں پہ اچھائیاں بھی بہت ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے مطلب میرا ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ اب اس وقت قدرتی میں ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ تھا، اس پوزیشن میں میرا وہ فرض بنتا تھا کہ ان کتابوں میں جو اسلام کے خلاف ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں ان کو میں نے بین کیا، اور یہ 100 کتابیں بھی ایک ہی دفعہ بین ہوئیں، آج تک کسی ملک میں پاکستان میں بھی نہیں ہوئی نہ کسی اور جگہ۔ لیکن آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا صحیح کام ہم نے کیا الحمدللہ، اس میں سے ایک آرڈر میرا چل ہی نہیں ہوا۔ اب تو ذرا سی دیکھیں نا، یہاں پہ بل واپڈا کا تھوڑا سا غلط آ جائے تو لوگ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ فرض ہے آپ کو، دیکھیں اللہ نے جو وسائل دیے ہیں نا، وسائل میں آپ کا جسم بھی شامل ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کے پیسے ہیں، آپ کا سٹیٹس ہے۔ دیکھیں اگر میں نے پڑھ ہوتا تو میں لکھ سکتا، اگر میرے پاس پیسے نہ ہوتے، مجھے کسی نے کہا جی کون پیسے دے رہا ہے، اسپانسر، میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ، آپ اپنے پیسے لگا رہے ہیں، میں نے کہا بھائی اپنے کیا ہوتے ہیں، میں بھی اس کا اور وہ بھی، میرا جو مال ہے وہ بھی اس کا، تو اس میں حتیٰ کہ ہم کوئی چندہ بھی نہیں لے رہے۔ یہ جو 50 لاکھ ہم دے رہے ہیں، ہم نے لکھا ہے یہ کتاب کے اوپر کہ ہم کوئی ڈونیشن بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دیکھیں نا، مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا ہے، کوئی بھی کام ہے، عام طور پہ ماڈل یہ ہے کہ اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے، پہلے اپنی گاڑی خریدنی ہے، پھر ایک آفس بنانا ہے، پھر اس سے اپنی سہولتیں کر کے ساتھ ساتھ ایک پروجیکٹ بھی چلانا ہے۔ تو ایک ماڈل یہ دینا چاہیے کہ اگر میرا شوق ہے، میرا انیشیٹو ہے کہ لوگ سیرت النبی پڑھیں، تو بس سب سے پہلے مجھے اپنے پیسے لگانے چاہیے، مجھے اپنا ٹائم لگانا چاہیے، اپنی انرجی، یہی ماڈل ہم نے اس میں دیا ہے۔ یہ مقابلہ ہمارا اکتوبر میں تھا، ابھی کیونکہ یونیورسٹیز، کالجز، اسکول لیٹ اسکولیں ہیں، کچھ ہمارے ادھر یہ فلڈ وغیرہ آ گیا ہے، تو ابھی ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں فیبروری میں، لیکن جنوری تک کا ٹائم ہے، فیبروری کی کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے۔ وہ جن کے ایڈمیشنز آ رہے ہیں، پی ڈی ایف میں کتاب فری ہے، کانٹیکٹ نمبر آپ کی اجازت سے میں بتا دیتا ہوں، کوئی بھی رابطہ کرنا چاہے، ساری معلومات، کتاب، فارم، سب کچھ مل جائے گا۔ بہت آسان نمبر ہے 034411، اس پہ لکھا ہوا ہے 034411822211، اسکرین پہ بھی چل رہا ہے، اس پہ بس رابطہ کر لیں، دے ول گیٹ آل دی انفارمیشن۔ آپ نے بتایا کہ کوئی چندہ، کوئی ڈونیشن نہیں لیا جاتی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر چندہ، ڈونیشن کا ایک دوسرا بھی نام ہے، جس کو کوئی مٹھائی کہہ دیتا ہے، کوئی چائے پانی کہہ دیتا ہے۔ تو ایک فارم آپ نے ذکر بھی کیا اور کتاب کے اندر بھی موجود ہے، تو کیا اس کی کوئی رجسٹریشن فیس بھی ہے کہ جب ہم فارم یہ دیں گے تو کوئی رجسٹریشن فیس ہے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ یہ سارا کام جو ہے نا، ہمیں بندہ صرف ایک واٹس ایپ سے میسج کرتا ہے، جو نمبر ہم نے دیا اس نمبر پہ ایک میسج آ گیا، ہم اس سے پوچھتے ہیں جی آپ کو پی ڈی ایف میں کتاب چاہیے، کوئی 1000 میں سے ایک بندہ ہارڈ کاپی یہ کتاب مانگتا ہے، باقی سب پی ڈی ایف مانگتے ہیں۔ پی ڈی ایف ہم اس کو بھیج دیتے ہیں، وہ فری ہے۔ یہ داخلہ فارم جو ہے یہ اس کو لگا ہوا ہے اینڈ پہ کتاب کے ساتھ ہی۔ اچھا، ہم نے دیکھیے اس کو پر کرنے کا لکھا ہے جی کہ آپ اس کو کمپیوٹر پہ پر کر لیں، نہیں کر سکتے پرنٹ لے لیں، اگر وہ بھی مشکل ہے، یہ جو 10 کالم ہے نا، نام، پتہ وغیرہ، یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے اپنے موبائل سے فوٹو بنا کے آپ ہمیں بھیج دیں، یعنی اس ساری کارروائی میں آپ کا ایک ٹیڈی پیسے کا خرچہ نہیں ہے، صرف آپ کا نیٹ پیکج جو لگا ہوا، آپ کے ایم بیز کچھ خرچ وہ آپ نے پہلے سے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم چاہتے بھی یہی تھے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ دیکھیں اب یہ سارے آگے ان کے پرنٹ ہم لیتے ہیں، بعض اوقات وہ ڈم ہوتے ہیں، ان کو ہمیں دوبارہ لکھنا پڑتا ہے، اس کی فائل بناتے ہیں جیسے بورڈ والے بناتے ہیں، آگے ان کا ہم نے ظاہر ہے کہیں ٹیسٹ لینا ہے، انٹرویو لینا ہے، اس طرح کر کے وہ کوئز کمپٹیشن کرانا ہے، وہ ساری تردد ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ شوق سے پڑھیں، اتنی سی بھی ان کو پرابلم نہ ہو کہ نہیں یار ہم تو نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، اس کے اوپر کتاب کے اوپر بہت بڑا سا لکھا گیا ہے 50 لاکھ روپے کے انعامات، تو یہ کیا انعامات کوئی تحفے دیے جائیں گے یا کیش پرائز؟ نہیں، یہ کیش پرائز ہوگا جی۔ تحفوں کے اندر پھر ایک پرابلم، دیکھیں لوگ عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں، اب اس بیچارے نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ عمرے پہ جانا نہیں چاہ رہا، تو وہ دیکھیں نا پیسے اس کو ہم دیں گے کیش، نقد، اور نوٹ بھی کورے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ادھر ہی دیں گے موقع کے اوپر۔ اچھا، یہ 50 لاکھ تو کم سے کم ہے، دیکھیں پہلا پرائز ہم نے 20 لاکھ رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پوری زندگی میں 20 لاکھ کما سکتے ہیں لیکن بچا نہیں سکتے۔ اگر سیو آپ کہیں نا 2 ملین بندہ اکٹھا کر لے، تو میں تو کہتا ہوں یقین کریں کوئی اور مقابلہ کرائے، میں 2 مہینے کی چھٹی لے کے جیت جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس میں ہم نے سب کے لیے اوپن کیا ہے، کیا بچے، کیا بچیاں، کیا بڑے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایج کی قید نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو میں تو سب سے کہتا ہوں جی اس طرف آئیں، پوری جو مسلمان امت ہے وہ یہ پڑھے۔ جی بالکل ناظرین، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ آپ کی ظاہر ہے علمی طور پر تو آپ کو فائدہ ہوگا،
تو فائنینشلی آج کل جس طرح کے حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، تو فائنینشلی طور پر بھی آپ کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے انعامات جیت کر. اچھا 100 لوگوں کو انعامات ملیں گے، 100 لوگوں کو؟ 100 لوگ اصل ہم نے اس لیے کیا نا کہ عام بندہ دیکھ رہے ہیں جب پڑھنے بیٹھتا ہے نا وہ کہتا ہے یار 3 لوگوں کو ملنے ہیں، میرا تو اس میں نام ہی نہیں آئے گا. تو ہم نے کہا جی ہم 100 لوگوں کو دیتے ہیں. اور میں نے کہا یہ 50 لاکھ. ابھی دیکھیے ہمیں کچھ جگہوں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے جی کہ ہم آ سکتی ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، اکٹھے گروپس ہیں کالجز کے یا مدرسوں کے. انہوں نے کہا جی ہم تو اتنی دور آ جا نہیں سکتے. ہم نے کہا جی ٹرانسپورٹ آپ کو ہم فری کر دیتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کی ہمیں آ رہی ہے جی ہم لاہور میں آ کے کہاں پہ ٹھہریں گے، جو دور والے ہیں بہت. ہم نے کہا جی آپ کو ہم باپردہ کوئی آپ کی رہائش کے بندوبست خواتین کا کر دیں گے. اچھا ہمیں باہر کے ملکوں سے، انڈیا سے کچھ مسلمانوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے. میں نے کہا جی ویزا آپ لگوا لیں، آپ کے رہنے کا، کھانے پینے کا، آپ ہمارے مہمان ہوں گے، وہ ہم بندوبست کریں گے. کینیڈا سے کچھ لوگوں نے کہا جی ہم نے شمولیت کرنی ہے. آن لائن ہم اس لیے نہیں کرا رہے بیسیکلی کہ آن لائن کے اندر مسلمان بھائیوں نے، کافی سارے پاکستانیوں نے جو ہے نا 10-12 طریقے ڈھونڈ لیے نقل کرنے کے، اور جگاڑ لگا کے نقل کرتے ہیں. تو یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا. میں نے اپنی فیملی کو اس میں بین کر دیا ہے. میرے گھر کا کوئی فرد اس میں حصہ نہیں لے سکتا. اور ان کی بڑی لڑائی میرے ساتھ چل رہی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے. میں نے کہا دیکھیے فار ایگزامپل آپ جیت جاتے ہیں، یہ کون مانے گا کہ یہ سچ ہے؟ اس لیے فیملی میں نے بین کر دی. یہ چندہ ہم لے نہیں رہے، جیب سے پیسے دے رہے ہیں، اور کوئی اس میں ہڈن فلاں چیز، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا کام. اچھا ہمارے اتنے سادہ لوگ ہیں. مجھے کل بھی ایک بچی یا بچہ تھا کچھ چھوٹی عمر کا، اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا جی یہ فراڈ تو نہیں ہے؟ اچھا لوگ ہم سے ہی پوچھ ہوتے ہیں، پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ بھائی اس میں آپ کا کوئی ایک پیسہ نہیں لگ رہا، تو اس میں کیا فراڈ ہو سکتا ہے؟ فراڈ تو وہاں جب آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ہو. تو ہم تو جیب سے پیسے دے رہے ہیں. پھر ایک خاتون نے بہت مجھے انسسٹ کیا کہ نہیں جی کیا گارنٹی ہے؟ میں نے کہا باجی پھر ایک ہی گارنٹی ہے کہ ہم یہ پیسے آپ کے گھر رکھ کے آتے ہیں پہلے اور تو کوئی. میں نے کہا دیکھیے میرے نام لکھا ہے، اور یہ ڈیزگنیشن بھی میں نے اس لیے لکھا کہ فراڈ کیونکہ معاشرے میں بہت ہے، ورنہ صرف یہ میرا نام ہی کافی تھا. تو میں نے نیچے لکھا کہ لوگوں کی ذرا تسلی ہو جائے کہ یہ بندہ واقعی اس سیٹ پہ ہے، یہ سرکاری ملازم ہے. باقی پیسے ہم نے انشاءاللہ یہ دینے ہیں. اچھا وہ نیلام گھر والا کام بھی ہم نے نہیں کرنا. وہاں یہ ہوتا ہے نا گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، آخر میں ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ جواب ہی نہیں دے سکتے، اور فائنلی آپ 15,000 لے کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم نے ہر صورت انشاءاللہ یہ پرائزز دینے ہیں. اچھا میرا آخری سوال آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ ہندوستان سے بھی کئی ہمارے مسلمان بھائی رابطہ کر رہے ہیں. تو ان فیوچر کچھ ایسے ظاہر مسلم ممالک ہے جس کے اندر اردو نہیں بولی سمجھی جاتی، تو ان کے لیے بھی کچھ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا؟ آپ کوئی ولی اللہ قسم کے شخص ہیں. بالکل ایگزیکٹلی جو آپ نے کہا نا وہی کر رہے ہیں. ابھی اس کا ہم فرینچ میں ٹرانسلیشن کرا رہے ہیں، فرانسیسی میں، انگلش میں ٹرانسلیشن کرا رہے ہیں. یہ انشاءاللہ کتاب جو آپ نے دیکھا ہے نا وہ گھوڑوں والا ڈرامہ ارطغرل، اس کو ہم سیرت النبی کو ارطغرل بنائیں گے. اس کو جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں اور جتنے بھی غیر مسلم کنٹریز ہیں جہاں پاکستانی مسلمان زیادہ تعداد میں ہیں، جیسے یورپ میں ہے، آسٹریلیا میں، ہر جگہ پہ ہم نے جا کے یہ کوئز کرانے ہیں. آگے جا کے اس کی رقم ہم 50 لاکھ سے کر رہے ہیں 1 کروڑ. کون بنے گا کروڑ پتی؟ یہ تو پاکستان میں کریں گے، اور یہ ہر شہر تک جائیں گے، ہر ملک تک جائیں گے انشاءاللہ. تو 2 زبانوں میں ہم نے ٹرانسلیشن شروع کروا دی ہے، لیکن باقی سب زبانوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں انڈونیشیا ہم سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، تو انشاءاللہ اس پروگرام کو وہاں لے کے جائیں گے. ٹرکی لے کے جائیں گے. عرب اب 22 کنٹری ہیں، عربی آپ کر لیں تو آپ 22 میں جا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہر مسلمان تک یہ پہنچائیں گے. جزاک اللہ. آپ کا میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا وقت کے لیے بھی اور اس قیمتی تحفے کے لیے بھی. جی ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو بھی ہمارا آج کا جو پروگرام ہے پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.